ہائی ایوری ون. خود اعتمادی کی دولت. 1858 وہ دور تھا جب 1000 سے زائد ایجادات کا موجد، نوبل انعام یافتہ 19ویں صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا. مس ایلو ایڈیسن ایک 11 سالہ نالائق طالب علم تھا. یہ لڑکا اپنے ہم عمر بچوں سے ہر لحاظ سے پیچھے تھا. کچھ عرصہ پہلے تیز بخار نے اس کی سماعت کو شدید متاثر کیا تھا، اور وہ اب نیم بہرے پن کا شکار ہو چکا تھا. دوسرے لوگ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں اس سے بے نیاز وہ بچہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا. اس کا دماغ عجیب و غریب چیزیں سوچتا رہتا. انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک شام تھامس ایڈیسن اپنے خیالوں میں گم ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اس کی نظر ایک چڑیا پر پڑی جو درخت کی جڑ کے پاس موجود ننھے منھے کیڑے کو کھا رہی تھی. ایڈیسن یہ منظر انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. اس کے ذہن میں اچانک ایک سوچ لپکی کہ شاید چڑیا کی اڑان کا تعلق حشرات الارض سے ہے. اگر انسان بھی یہ کہنا شروع کر دے تو عین ممکن ہے وہ بھی اڑنے لگے. اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے ان کیڑوں کو ایک بوتل میں بھر لیا اور ان کا صفوف تیار کر کے اپنے ایک دوست کو پلا دیا. لیکن اس تجربے کے نتائج بے حد بھیانک نکلے اور اس کا دوست شدید بیمار ہو گیا. اس طرح ایڈیسن کو نہ صرف بے بائیوں کی پڑی بلکہ وہ ایک ناقابل اعتماد شخصیت بھی ٹھہرا دیا گیا جس نے اسے مزید ناکارہ بنا دیا. کچھ عرصہ بعد وہ جس اسکول میں زیر تعلیم تھا وہاں کی پرنسپل نے ایک سر بمہر لفافہ تمایا اور کہا کہ یہ خط اپنے ماں کو دے دینا. گھر پہنچ کر اس نے وہ خط کے ہاتھ میں تمایا اور متجسس نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا. ماں نے خط پڑھنا شروع کیا تو اس کے چہروں کی رنگت پھیکی پڑ گئی. پھر اس نے تامس کو بتایا کہ اس خط میں لکھا ہے کہ تمہارا بیٹا تامس ایک جینیس ہے، ایک ٹیلنٹڈ بوائے ہے. یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور یہاں اتنے اچھے استاذ نہیں جو اسے پڑھا سکے، لہٰذا آپ اسے خود ہی پڑھائیں. تامس نے پہلی بار اپنے متعلق ایسی تعریفی کلمات سنے تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. وہ اپنے اندر ایک عجیب سی قوت اور خود اعتمادی محسوس کر رہا تھا. پھر تامس کی ماں نے آسانیوں سے منزل کا راستہ پوچھے بغیر اپنے بیٹے کے لیے خود موتی چننا شروع کیے اور یوں محض ایک ذرے سے کائنات کی تفسیر اگلوانے میں کامیاب ہو کر قطرے کی وسعتوں میں اپنے بیٹے کے لیے علم کا سمندر تلاش کر کے اس کی رگ و جا میں سمونے میں کامیاب ہو گئی. بقول شاعر شوق برہنہ پا چلتا تھا اور راستے پتھریلے تھے، گستے گستے گھس گئے آخر پتھر جو نکیلے تھے. گھریلو حالات بہت اچھے نہیں تھے، اس لیے اس باہمت لڑکے نے محض 12 سال کی عمر میں ٹرین میں کتابیں بیچ کر اپنے 8 بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے میں ماں باپ کی مدد شروع کر دی. یوں بچپن سے ہی مختلف حادثات کا شکار یہ بچہ زینہ ترقی کی منزل طے کرنے لگا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب گھر پر تعلیم حاصل کرنے والے اس لڑکے نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا. اس نے آٹومیٹک ٹیلی گراف کے لیے ٹرانسمیٹر ریسیور ایجاد کیا، میگا فون، ساؤنڈ ریکارڈرز، سینما مشین اور فونوگرام جس نے آگے چل کر گراموفون کی شکل اختیار کر لی. اس کے علاوہ سینکڑوں ایجادات کا صحرا اپنے سر پہ سجایا. سب سے بڑھ کر جو تحفہ اس نے مصنوعی روشنی یعنی بلب کی شکل میں دنیا کو دیا، اس احسان کے نیچے دنیا کے تمام حسین و دلکش شہر آج بھی دبے ہوئے ہیں. بلب کی ایجاد کے سلسلے میں ایڈیسن نے 1000 کے قریب تجربات کیے جن میں 999 بار اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. لیکن جب بھی اس کا کوئی تجربہ ناکام ہوتا اس کے ذہن میں ماں کے کہے وہ الفاظ گردش کرنے لگتے کہ تمہارا بیٹا جینیس ہے. یہ الفاظ جادوئی پڑیا کی طرح اسے پھر سے تازہ دم کر دیتے اور وہ بلند آواز میں خود کلامی کرنے لگتا. تامس
تم ایک جینیس ہو. اگر کائنات کی قسمت میں روشنی ہے تو اس کے موجد تم ہوگے، صرف تم. اور پھر ایسا ہی ہوا. ایک شام واقعی بلب جل اٹھا. اگلے روز اس نے چند دیگر لوگوں کی موجودگی میں یہ بلب اپنے ملازم کو دیا کہ اسے لگا کر ٹیسٹ کرے. وہ ملازم اس قدر ہچکچاہٹ کا شکار ہوا کہ گھبراہٹ میں بلب اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا. وہاں موجود تمام لوگ سکتے میں آ گئے، لیکن ایڈیسن نے ملازم کی سرزنش کرنے کی بجائے ٹھیک 24 گھنٹے بعد دوبارہ بلب تیار کر کے پھر اسی ملازم کے ہاتھ میں ماتے ہوئے کہا، اسے لگاؤ اور ٹیسٹ کرو. اس بار ملازم نے انتہائی خود اعتمادی سے بلب اٹھایا اور پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا. جب ایڈیسن سے پوچھا گیا کہ کل جس نے بلب توڑ دیا آج پھر اسی کو دینے کا کیا جواز تھا، اس نے کہا، مجھے محسوس ہوا کہ اگر آج میں اس کو دوبارہ بلب نہ دیا تو اس کے اندر خود اعتمادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا. اپنی 84 سالہ طویل عمر میں تامس ایڈیسن نے جہد مسلسل سے ایجاد کا انبار لگا کر خود کو نہ صرف 19ویں صدی کے بہترین سیاستدان کے طور پر منوایا بلکہ نوع انسانی میں سب سے زیادہ انفرادی ایجادات کے موجد کے طور پر بھی سامنے آیا. جب تامس ایڈیسن کی شہرت آسماں کو چھو رہی تھی، ایک شام وہ گھر کی پرانی الماری میں سے کچھ کاغذات تلاش کر رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نظر ایک بوسیدہ کاغذ پر پڑی. یہ وہی خط تھا جو بچپن میں اس نے اپنی والدہ کو اسکول کی طرف سے لا کر دیا تھا. اس کی والدہ کو گزرے عرصہ ہو چلا تھا. اس نے خط کھولا. اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا انتہائی گنج ذہن اور ذہنی طور پر ناکارہ ہے. ہم اسے اب مزید اسکول میں نہیں رکھ سکتے. آپ اسے خود گھر میں پڑھائیں. خط کا اصل عبارت پڑھ کر ایڈیسن کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی اور وہ جی بھر کر رویا. اس رات ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں یہ شاندار جملہ لکھا، تامس ایڈیسن ایک ذہنی طور پر ناکارہ بچہ تھا، مگر اس کی عظیم ماں نے اسے ایک جینیس بنا دیا. ہمیشہ کی طرح گزشتہ ہفتہ بھی طلباء کے لیے دنیاوی یوم حشر تھا. پھر درپے امتحانی نتائج نے طلباء کو ہلا کے رکھ دیا. یہ اٹل حقیقت ہے کہ ایک چھوٹی سی ناکامی پر ہمارے سخت رد عمل سے بچے پر ہمیشہ کے لیے ایک ناکام شخص کا لیبل لگ جاتا ہے. روز زندگی بھر ناکامیوں، محرومی اور نفسیاتی الجھنوں کے گرداب میں پھنسا رہتا ہے. منفی رد عمل سے وہ اپنی ذات میں مخفی گوہر نایاب ہرگز دریافت نہیں کر پاتا. لہٰذا بطور والدین ہمیں بھی تامس ایڈیسن کی ماں سے سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال کر کے انہیں ایک جینیس بنانے میں اپنا کردار بطریق حسن ادا کرنا چاہیے، کیونکہ عظیم مائیں ہی عظیم قوم بناتی ہیں.